جھوٹ جھوٹ ہی ہے، چاہے آپ عادت کے طور پہ بولتے ہیں یا شغل کے طور پہ یا کسی دوسرے مقصد کے لیے، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ عموماً اگر جھوٹ بولنے والے سے آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا، تو آگے سے جواب ملتا ہے ویسے ہی بس شغل میں نے یہ جھوٹ بول دیا، شغل کے طور پر میں نے جھوٹ بول دیا۔ اگر جھوٹ بول دیا تو کیا کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ یہ حدیث سنیے آپ۔ عن عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ قال انہو قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتنا وانا صبی۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور میں ابھی بچہ تھا۔ قال فذهبت اخرج لألعب فقالت امی یا عبد اللہ، میں کھیلنے کے لیے نکلنے لگا تو میری ماں نے کہا اے عبداللہ تعال اعطیک، اے عبداللہ ادھر آؤ میں تجھے کچھ دوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان تعطیہ، کیا تو نے اسے کچھ دینے کا ارادہ کیا تھا؟ قالت اعطیہ تمرا، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو کھجور دینے کا ارادہ کیا تھا۔ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیہ کذبہ، خبردار اگر تو اس کو کچھ نہ دیتی تو تیرے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یاد رکھیے، یاد رہے آپ کو یہ بات، یہ حدیث حد درجہ واضح ہے کہ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، آپ عادتاً بولیں یا شغلاً بولیں، جھوٹ جھوٹ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ جھوٹ گناہ ہی نہیں رہا بلکہ فیشن بن گیا، یہ گفتگو کا سٹائل اور تکیہ کلام بن چکا ہے۔ اور جب گناہ اس قدر مقبولیت اور مقام حاصل کر لے تو پھر روحانی زندگی کا اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے اور آدمی کو کبھی خیر نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جھوٹ سے مکمل نجات عطا فرمائے۔